آج کی گفتگو کے اندر جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو کائنات کے اندر مختلف مخلوقات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ان کے درمیان بے شمار مخلوقات ہیں، پہاڑ ہیں، نباتات، جمادات، ہاں جی، زندہ مخلوق، غیر زندہ مخلوق، یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں، ان کے جو ادراک و شعور کو اور ان کی تسبیح اور تحمید کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر ایک ایسا واقعہ آیا ہے کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ ایسا ہے جس کا نام ہدہد ہے، اور اس نے اس ادراک و شعور کا، اس فطرت سلیمہ کا، اور وہ جو توحید کا شعور ہے کہ میرا مالک اور خالق جو ہے وہ رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا اظہار قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ اور اس ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا اظہار کیا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس واقعے کے ذریعے انسانوں کی یہ رہنمائی کی ہے کہ اگر ایک پرندہ اور ایک ہدہد کو اس قدر شعور حاصل ہے کہ وہ کفر اور شرک کو پسند نہیں کرتا اور نفرت کرتا ہے شرک سے، تو اے انسانوں، تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ تم اللہ رب العزت کے ساتھ دوسری مخلوقات کو جو ہے وہ کیسے شریک کر سکتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں حسن تقویم نہیں بنایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی تکریم نہیں کی؟ کیا تم دوسری مخلوقات سے افضل نہیں ہو؟ کیا تمہارے اندر عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے زیادہ نہیں رکھا؟ کیا تمہارے اندر اللہ رب العزت نے ایسا قلب سلیم نہیں رکھا جو کہ حقائق کو تسلیم کرتا ہے، جو سچائی کو تسلیم کرتا ہے، جو حقائق کو مانتا ہے اور جھوٹ سے جو ہے وہ دور رہتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے؟ کوئی گیا گزرا انسان چاہے کتنا مرضی ہی برا اور جھوٹا کیوں نہ ہو، اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں کرتا، اپنے لیے سچائی پسند کرتا ہے، اپنے لیے امانت پسند کرتا ہے، اپنے لیے خیانت پسند نہیں کرتا، اپنے لیے عدل و انصاف پسند کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے دوسروں کو لیے پیمانے اور بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس ہدہد پرندے کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اور یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ ادراک و شعور، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری مخلوقات کے اندر جو ہے وہ فطرت ہے، ان کی فطرت کے اندر توحید رکھی ہے، نہ صرف کہ وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی ودیت شدہ اور عطا کردہ علم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ تسبیح اور تحمید اور صلات پڑھ رہے ہیں، تو لیکن اس کا اظہار بھی وہ کرتے ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے وہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا ہے۔ تو وہ مقام جو ہے وہ میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے وہ پھر آج کے اس درس کے اندر بالکل واضح ہو جائے کہ مخلوقات کے اندر جو ہے وہ توحید کا شعور جو ہے، اور اللہ رب العزت کو اس کائنات کا وحدہ لا شریک خالق اور مالک ماننے کے اندر دیکھیے دوسری مخلوقات جو ہیں وہ کس قدر اس کا جو ہے وہ صحیح فہم اور ادراک رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، ہمیں بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، مردوں عورتوں سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ انسان سمجھ گیا اپنی اس زندگی کے اندر تو بڑی ہی عظیم کامیابی اس کے سامنے ہے، اور اگر اس نے یہ وقت ضائع کر دیا، اس کا اندر غفلت کا شکار ہوا، دنیا کی اس گہما گہمی کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنا وقت جو ہے وہ سارے کا سارا اسی دوڑ دھوپ کے اندر جو ہے وہ ضائع کر دیا، تو پھر ایک بہت بڑی ناکامی اس کے سامنے آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ وہ ایسی ناکامی ہے اور وہ ایسی سختی اور ایسے عذابات ہیں کہ وہ انسان کے لیے جو ہے وہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا وہاں پر زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں سورۃ النمل کے اندر یہ کس طرح آیا ہے۔ آیات مبارکہ نمبر 20 سے ہم چلیں گے۔ 19واں پارہ ہے سورۃ النمل جس کا نمبر 27 ہے۔ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ واقعہ سلیمان علیہ السلام بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے، تو اس لیے میں صرف اور صرف جو ہے وہ ہدہد کے حوالے سے جو اس نے وہاں پر گفتگو کی ہے اس کے اوپر زیادہ میں توجہ دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی تفتیش کی ہے، یعنی ان کے بارے میں جو ہے وہ پتہ کیا ہے کہ کون کون ہے کون کون نہیں ہے۔ وقالا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مالی الا ارى الہدہد، کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو یہاں پر نہیں دیکھ رہا، وہ کو غائب ہے۔ آج جو ہے وہ سب کی حاضری تھی، لازمی جو ہے وہ انہوں نے پہنچنا تھا، ہر ایک کو، انسانوں کو، افواج کو، جنات کو، دیگر مخلوقات کو بلایا گیا، تو یہ کیوں نہیں آیا؟ ام کان من الغائبین، یہ غائب ہونے والوں میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر کسی اطلاع کے کیوں غائب ہوا ہے۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، اس کے غائب ہونے کی وجہ سے، بغیر اطلاع کے غائب ہو جانے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ میں ضرور اس کو سخت سزا دوں گا۔ او لأذبحنہ، یا اسے ذبح کر دوں گا۔ او لیأتینی بسلطان مبین،
یا یہ میرے پاس کوئی معقول دلیل یا وضع جو ہے وہ واضح کوئی بات اور معقول دلیل جو ہے وہ لائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ فمکث غیر بعید، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، فقال، میں ترجمہ اور مفہوم کی شکل میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ فقال، تو اس نے کہا یعنی ہدہد نے کہا، احطت بما لم تحط به، میں نے معلوم کیا ہے بما لم تحط به، اس بات کو جو اے سلیمان علیہ السلام آپ کو معلوم نہیں ہے، یعنی میں ایک ایسی جگہ پر چلا گیا تھا اور وہاں سے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس خبر کا آپ کو علم نہیں۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم عطا کیا جاتا ہے، لیکن ان کو اسی علم کا پتہ ہے جس علم کی وحی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو وحی کسی معاشرے کے اندر نہ کی جائے اور یا دوسرے دنیاوی جتنے بھی ذرائع ہیں ان سے ان کو معلومات نہ ملے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی وہ خبر یا علم نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو ہے وہ حضرت جو ہدہد ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہی بات کہہ رہا ہے کہ ایک ایسے علاقے سے میں خبر لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہے، یعنی آپ نے دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی خبر وہاں سے نہیں منگوائی اور پتہ کیا اس کا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی وحی آئی ہے۔ اسی طرح ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بعض معاملات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اس کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے یا آپ کو کوئی پیغام آیا ہے؟ تو اللہ کے رسول اس کی وضاحت کرتے تھے۔ تو وحی کے ذریعے جو علم انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کائنات کے اندر تمام انسانوں سے زیادہ اور بڑھیا ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے حقائق کو جس طرح انبیاء علیہ السلام سمجھتے ہیں کوئی دوسرا شخص سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس علم کا حصول جو ہے وہ ذریعہ وحی ہوتا ہے۔ ان کو وہی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ وہی نہ ہو تو پھر جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ علم نہیں ہوتا۔ بڑی مشہور بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہی شہر کے جو ہے وہ ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب گاؤں یا شہر کے اندر یہ کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں تھی، وہی نہیں آئی، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے اندر وہاں پر عزیز مصر بن گئے ہیں، ان کی مصر کی حکومت جو ہے وہ ان کے پاس آ گئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، جیسے ہی انہوں نے اپنا کرتا وہاں سے روانہ کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو وحی آئی تو ان کو جو ہے اس کا ادراک ہو گیا، اس کا علم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ہدہد نے کہا کہ جی جناب، میں آپ کے لیے وہ خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہیں پتا، وجئتک، اور میں آپ کے پاس لایا ہوں من سبا، سبا سے بنبأ یقین، ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہاں پر میں نے دیکھا ہے انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں پر ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے، تملکہم، جو ان پر حکومت کرتی ہے، ملکہ ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو جو ہے وہ ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یعنی نظام حکومت چلانے کے لیے جو ضروری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک حاکم وقت کو عطا کی ہوتی ہیں وہ ساری اس کو بھی عطا کی گئی ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ وجدتها وقومها، میں نے اسے بھی پایا اور اس کی قوم کو بھی میں نے پایا۔ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہ عورت بھی اور اس کی قوم ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو اپنا جو ہے وہ معبود مانتے ہیں۔ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اب دیکھیے ہدہد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ قباحت بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کی جو ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اور اللہ کی مخلوق سورج جو ہے اس کو پوجنا۔ یہ فرمایا یہ کام یہ اس لیے وہ کرتے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ مزین کر دیے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل، شیطان نے ان کے اس شرکی عمل کو جو ہے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، اور وہ یہ کر رہے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر اس نے ان کو روک رکھا ہے راہ حق سے، یعنی اصل میں یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان ہی ان کو اس عمل کے اوپر ابھار رہا ہے، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے، اور شیطان ہی جو ہے جس نے اس کو ان کو راہ حق سے روکا ہوا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے، وہ لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب وہ اپنے جو ہے وہ حقیقت کا اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ، یہ کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ ہی کو، یعنی ان کو اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے
उन छुपी चीज़ों को, उस छुपे रिज़्क़ को, फिस समावाति जो आसमानों में है, वल अर्ज़ि और ज़मीन में, जो ज़मीन और आसमान के अंदर जो है वो छुपी चीज़ों को ज़ाहिर करता है, इंसानों को रिज़्क़ अता फरमाता है। और रिज़्क़ की बहुत सारी ऐसी शक्लें जो हमारे सामने हैं, लेकिन उनको उस रिज़्क़ की तकमील और उसकी परवरिश के लिए और उस रिज़्क़ की तकमील के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो गैबी ख़ज़ाने इस कायनात के अंदर क्या-क्या रखे हैं, ये जो है एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो उसकी तरफ भी उसने इशारा फरमा दिया, अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फ़िस समावाति वल अर्ज़। जो अल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो निकालता है उन छुपी चीज़ों को जो आसमानों में और ज़मीन में है, उसी के सामने उनको सजदा रेज़ होना चाहिए और ये सूरज को जो है वो सजदा नहीं करना चाहिए। व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुअलिनून, वो जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम ज़ाहिर करते हो। फिर वो कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई हकीकी माबूद इस कायनात में नहीं है। वो रब हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अर्श अज़ीम का मालिक है, वो रब्ब अर्श अज़ीम है। इससे ये बात भी साबित हो गई है कि बाज़ लोगों का ये ख्याल कि अर्श जो है ये एक बिल्कुल कई लोग कहते हैं ये एक तमसील है जी, ये एक इशारा है जी, ये फ़लाँ है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ ये बात कही गई है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है इस कायनात में और वही अर्श अज़ीम का रब है। इसका मतलब ये है कि अर्श भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी मखलूक है जिस तरह बाकी मखलूक़ात है, और अर्श जो है ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको उसी तरह तख्लीक दिया, पैदा किया है, उसको तख्लीक किया है जैसे दूसरी कायनात को तख्लीक किया है। तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात में से एक बहुत बड़ी मखलूक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श के ऊपर मुस्तवी होना, अल्लाह का वहाँ पर बुलंद होना, ये उसकी शान के मुताबिक है। और एक बात ज़हन में ये रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो जिस तरह कायनात को थामा हुआ है, सहारा दिया हुआ है, इसी तरह ये अपने अर्श और अर्श अज़ीम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही थामा हुआ है। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जो है उन्होंने जो अर्श ने अल्लाह ताला को उठाया हुआ है, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की शान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली की शान जो है उससे कहीं बुलंद है। अर्श भी मखलूक है, अर्श अज़ीम का वो मालिक है, रब है, और वो अर्श भी अल्लाह ताला की ज़ात बारी ताला की उस संभालने के नतीजे के अंदर जो है उसका वजूद बरकरार है। इस कायनात के अंदर वाह अल्लाह वहदहु ला शरीक एक ऐसी ज़ात है जो कायम बिस्सात है, उनको कायम रहने के लिए किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी मखलूक़ात को उसके सहारे की ज़रूरत है। तो ये बात जो है वो उसने कही। अब देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने जो गुफ्तगू हुदहुद ने की है, इसके अंदर ये बात साबित होती है कि उसको तौहीद का, अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात वाहिद का, कि वो एक है, यकता है, वाहिद है, ला शरीक है, और वो हमारा हकीकी इलाह और रब है, इसका इदराक किस कदर हुदहुद को हासिल है। और उसने इन आयत मुबारका के अंदर जो है उसकी वजाहत की है। आयत मुबारका नंबर 24, 25 और 26 के अंदर वो कहता है वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम फसद्दहुम अनिस सबीली फहुम ला यहतदून अल्ला यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुअलिनून अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर आगे ये बात कही कि देखो तुम खबर तो लाए हो, लेकिन हम इसी तरह ही तुम्हारी बातों के ऊपर जो है वो खबर की तस्दीक नहीं कर सकते। हम पता करेंगे वाक़याता नहीं क्या ऐसा है सबा के अंदर, जो आजकल यमन का इलाका है और वहाँ मलका हुकूमत कर रही हो, जो तुम कह रहे हो ये वाकई सच है। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप इसकी तहकीक कीजिए। फरमाया इसकी तस्दीक का तरीका ये होगा कि तुम ये मेरा ख़त जो है वो यहाँ ले जाओ और फिर जाके उनको पहुँचाओ और फिर देखो कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। इससे ये बात भी साबित होती है कि किसी भी रियासत के अंदर हुकूमत के जो भी वहाँ पर अमायदीन होते हैं और सरबराह ममलकत होता है, उसको हर एक की बात जो है उसके ऊपर यकीन करने की बजाय जो है वो चाहे कितना ही कोई करीबी और बाएतमाद आदमी हो, फिर भी इस हकीकत को समझने के लिए और उसकी ख़बर की सच्चाई के लिए जो है उसको तस्दीक करनी चाहिए। बग़ैर तस्दीक के बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ख़बर जो है वो अपने पैराए में बाज़ का तो गलत होती है और बाज़ का सही होती है, लेकिन समझने के अंदर जो है वो इंसान को बाज़ का जो है वो कुछ समझिए कि समझने के अंदर कोई बात का मसला बन जाता है और फिर उस गलत ख़बर के नतीजे के अंदर जो है वो बहुत सारे गलत नताइज सामने आते हैं। बहरहाल ये वाक़या जो है ये आज मैंने आपके सामने रखा है उसी ज़िम्न में, उसी तसलसल के अंदर कि अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ दूसरे मखलूक़ात को भी पूरा इदराक, शऊर और उनकी फितरत में ये बात रखी है कि इस कायनात का खालिक, का मालिक, का रब
اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور انسان کی نجات اور اس کی جو ہے وہ کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حکم میں۔ وہ اکیلا ہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی حی قیوم ذات ہے۔ اور پھر نمبر 2، دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے نازل کرتا دین اسلام کو قبول کر لے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی اور رسول مانتے ہوئے قرآن حکیم پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آخرت پر ایمان لے آئے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایمان کی روشنی کے اندر جو ہے وہ اپنے عمل کی راہ کو متعین کرے، اور حلال اور حرام کا خیال رکھے، اور دنیاوی زندگی کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہے، اور دین اسلام کو سچا دین مانتے ہوئے اسی کے اوپر زندگی گزارے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے سچے دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور میری موت جو ہے وہ دین اسلام پر آ جائے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اگر کوئی اختیار کر لے گا تو یہ ایک ایسی کامیابی ہے کہ جو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ پھر اس کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کامیاب لوگوں میں فرمائے۔ اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو کے اندر جو ہے وہ میں مختلف اقوام کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ اور دیگر اقوام کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو مختلف میثاقوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے وہ اگلی نشستوں کے اندر ہم جو ہے اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔